معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعہ اور اہل البدعۃ والضلالہ، اس بابت اس سلسلے پر ہم بات کر رہے تھے۔ اہل سنت والجماعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے وہ سلسلہ جاری رہا۔ اہل البدعۃ والضلالہ انہیں ہمیشہ وہ سند سے خالی ہے، انہیں استاد نہیں ہوگا، وہ انہیں ایک متبع نہیں ہوگا جسے اس نے اتباع کیا، بس اس کے اتباع متبع شیطان ہوتا ہے۔ ہم نے اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلی ان دونوں کے ذکر کر رہے تھے۔ یہ کیوں ایسا ذکر کرتے؟ اس لیے اسے آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ بدبختوں کے جو مذہب کتنا پختہ ہے، بس اس لیے میں نے کھولا ہے۔ تو ابھی دیکھیے، جو دیوبندی کے سب سے اہم تاریخ نگار مرزا عیرت دہلوی، انہوں نے 1903 میں اپنے کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں لکھ کر رکھا ہے کہ یہ دیوبندیوں نے عبد الوہاب سے تعلق نہیں، کہنے کو بہت کوشش کرا، مذہب وہی رکھا۔ ان کی دگلاپن دیکھنا، مذہب وہی، بدعت وہی، شرک جو پالیسی اپنایا تھا عبد الوہاب وہی رکھا، لیکن ہمیں عبد الوہاب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ساری کتابیں، تاریخیں مٹانے کی نجدیوں نے یعنی دیوبندیوں نے کوشش کی، لیکن حقیقت تو وہ چھپتی نہیں ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جائے گی۔ میں نے بھی بہت کتاب دیوبندیوں کو پڑھا، مجھے یہ تعلق نہیں ملا کہ یہ لوگ عبد الوہاب کو اتباع اسماعیل دہلوی سے کاٹ دیتے ہیں اور اسماعیل مولوی کو بھی صحیح نہیں بتاتے ہیں، وہ بھی کہتے وہ شاہ ولی اللہ کا پریوار سے ہمارے ناتا ہے، ہمارا سلسلہ ایسا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا جاتا ہے؟ پتہ ہے جہاں سے کٹ گیا ان کا دین، جہاں سے اسماعیل دہلوی نے لایا ہے وہ آخر ٹکتا ہے عبد الوہاب سے۔ اب عبد الوہاب سے ٹچ کر دیا تو یہ لوگ لادین ملحد بن جائے گا، تو اس لیے بچنے کے لیے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ جھوٹ کے بغیر دیوبندی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب ان دیوبندیوں نے شروع سے لے کر 1800 کے لاسٹ سے لے کر یعنی 1700 کے لاسٹ سے لے کر 1800 میں بھی انہوں نے یہی کوشش کرتا رہا کہ ہم جو ہے عبد الوہاب سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے بھی سوچے ان سے تعلق تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آخر ہمیں بھی کتاب سے تلاش کر کے مل گیا۔ عبد الوہاب النجدی کے تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ کہتے ہیں دیوبندی، جبکہ عبد الوہاب کا ہی مذہب کو اشاعت کرتا ہے۔ عبد الوہاب بڑے نیک اور موحد اور سنی ہے۔ یہی دیوبندی کے عقائد، دیوبندی کی بانی رشید احمد گنگوئی سے لے کر سارے لوگوں کو یہی عقیدہ تھا، لیکن ان سے پوچھو آپ نجدی ہو؟ ہم وہابی نہیں، ہم وہابی نہیں، وہابی ہی تھا، لیکن انہوں نے صدی تک وہابی کا تعلق مٹانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ دیکھیے اس سلسلے پر مرزا عیرت دہلوی جو دیوبندی کے بڑے تاریخ نگار لکھتے ہیں اپنے آیات و طیبہ میں، مولوی اسماعیل جو ہندوستان میں فرقہ موحد کا مبلغ ہے، یعنی وہ موحد اللہ کے لیے توحید بنانے والے ایک پہلے ایک تبلیغ کرنے والا آدمی ہے، کبھی کسی نجدی شیخ سے نہیں ملے، نہ انہوں نے ان کی کوئی کتاب دیکھی۔ یہ کیسے یہ بولیں گے؟ اتنے یقین کیوں؟ اس کا یقین جھوٹ ہے، جھوٹ تو یقین ہوتا ہے۔ ابھی کتاب نہیں دیکھی، کون بول رہے ہیں؟ دیوبندی لیڈر مرزا عیرت دہلوی حیات طیبہ میں لکھا ہے۔ یہ کیوں میں لایا؟ اس دیوبندی مرزا عیرت دہلوی سے 13 سال پہلے کتاب لکھے ایک منشی محمود حسن، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ 1890 میں لکھی ہو کتاب میں، وہ لکھتے ہیں، منشی محمد حسین اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کتاب کا نام ہے فریاد مسلمین، فریاد مسلمین نام لکھا ہے۔ وہ آدمی ایک صلاح کلی والا تھا، سارے فرقہ صحیح بٹوارہ مت کرو کہنے کا ایک قائل آدمی تھا، اس لیے وہ سب کو لے کر وہ اپنے تاریخ لکھ رہے تھے، سب کی باتیں بتا رہے تھے، تو وہ اپنے کتاب میں بتاتے ہیں یہ کیا ہے۔ مولوی محمد اسماعیل امشیر آزاد مولانا عبدالعزیز خرد سالی کی عمر میں مولویت کے خطاب سے ممتاز ہوئے۔ خرد سالی یعنی نوجوانی پہ مولوی بنے۔ اب کیسا بنے آپ کو میں نے دکھایا، تو یہ سب آپ کو پتا ہے کہ یہ مولوی کیسا پڑھا، ندیوں میں، نالیوں میں اور جگہوں میں، گھوڑا سواریوں میں، کبھی کتاب نہیں پڑھے، ساری بات آپ پڑھا۔
لیکن بہرحال دھکا تو دینا پڑتا ہے، مدرسے سے نکال کے مولوی تو بچپن میں بن گیا، مولوی کے گھر کا بچہ ہے، پڑھا تو نہیں یہ بتبا۔ یہ نوجوان مولوی بڑے ذہین اور منطقی، حجتی، نیز طبیعت سپاہی مزاج، غصہ ناک، بے باک آدمی تھے، اس کے اوصاف ہے۔ پھر انہی دنوں میں جب یہ دہلی میں پڑھتا تھا بچپنا میں، ایک کتاب شیخ عبد الوہاب نجدی کی تازہ تصنیفات کا انتخاب ممبئی سے دلی میں آئی اور 1890 میں لکھ کر رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک بڑا مشہور سلیکٹڈ کتاب بمبئی میں سب سے پہلا ہے، بمبئی سے دلی میں بھی وہ مشہور کتاب آ گیا، عبد الوہاب کی کتاب۔ چونکہ عبد الوہاب بطور ملک عرب کا باشندہ وہ زبان داں تھا، یہ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مولوی اسماعیل کن کی؟ عبد الوہاب کی فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہو گئے، یعنی ان کی کتاب دیکھ کے بڑا اچھا لگا انہیں پڑھ لے۔ پھر اس کے کچھ مسائل انتخاب اور اخذ کر کے ان میں سے کچھ مسئلہ چن لیا، اسے پکڑ لیا۔ علماء دلی حنفی مذہب سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ 1890 میں لکھتے ہیں منشی محمد حسن اپنی کتاب مفریاد مسلمین میں لکھ کر رکھتے ہیں کہ دلی میں بمبئی سے ایک عبد الوہاب کی کتاب آ گئی، وہ کتاب اسماعیل دہلوی کو اچھا لگا اور وہ کتاب دیکھ کر اسی کے توڑا مسئلہ دلی میں اور لوگوں میں ڈالنے لگا، تشویش کرنے لگا، چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا۔ چھیڑ چھاڑ کے علاوہ کرے گا بھی تو کیا، بدتمیزی تو تھا۔ پھر انہوں نے دلی کے علماء نے ان کو ایک خردسال خام خیال سمجھ کر ان سے بحث تو نہ کی، یعنی ایک اچھا بچہ یار، ان سے بحث کیا کرے گا، منہ دوری کر علماء نے چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے گھرانے کے علماء، ارے کچا بچہ ہے، جب کچے بچے کچھ پڑھ کے آتا ہے انہیں سمجھانا دقت پڑتا ہی ہے۔ اور اب دیکھیں دلی میں شروعات، یہ سمجھ نہیں، یہ ہمیں بھی بہت تلاش کے بعد ملا کہ یہ عبد الوہاب کی کتاب یہ پڑھا ہے۔ یہ کون بولے؟ 1890 میں منشی محمود حسن اپنے کتاب میں لکھتے، فریاد مسلمین میں لکھتے ہیں، دلی والوں نے اسماعیل کا استاد مولوی عبدالعزیز دہلوی سے شکایت کی، ارے یہ بدتمیز بچے، یہ ساری شکایت کی۔ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ ہمیشہ یہ بھی دیوبندی چھپاتے کہ وہ ان استاد جو ہے عبدالعزیز دہلوی کے شاگرد ہے، ان سے دین سیکھا، نہیں، جھوٹ بولتے، ان سے دین سیکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے کیا کیا انہوں نے۔ دیوبندی کہتے رہتے ہیں ہم شاہ ولی اللہ کا، شاہ ولی اللہ سے کوئی ناتا نہیں، عبد الوہاب نجدی کا ہی بولا کرو نا، عقیدہ وہی رکھ رہے ہیں، نام ان کا رکھتے ہیں، بولتے ہیں ہم تو شاہ ولی اللہ کا ہے۔ اب دیکھیے اسماعیل دہلوی کے استاد اور خود کہہ رہے تھے یہ نافرمان ہے، کبھی یہ اپنے کتاب میں یہ نہیں لکھا، چھپایا تھا دیوبندیوں نے۔ اب دیکھو استاد کہتے ہیں نافرمان ہے، وہ اس سے بولو لڑکے سے جو کتاب وہ پڑھ رہا ہے عبد الوہاب کا، میں نے بھی پڑھی، وہ بیکار کتاب ہے، وہ بدکار کتاب ہے، وہ بھٹک جائیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اس کے استاد عبدالعزیز چیخ رہے تھے، لیکن اس نے اسماعیل نے کبھی نہ سنا۔ یہ بات میں ابھی پڑھ کر سناتا ہوں، دیکھیے یہ ان کی کتاب ہے نا، میں جو بتایا۔ مگر مولانا عبدالعزیز سے ان کی بے اعتدالی کی شاکی ہوئی، لوگوں نے شکایت کری، یار یہ تو غلط راستے پہ جا رہے، لوگوں نے شکایت کری۔ کس کا؟ اسماعیل دہلوی کا۔ استاد مولانا معصوف نے کچھ رنجیدہ خاطر ہو کر بڑا غم ہوا، یار ہمارے گھرانے کے ایک بچہ ہے یار، مولوی ڈھنگ سے بنا بھی نہیں، اور اس کا پیام دیا، میسیج بھیجا کہ میرے طرف سے کہو اس لڑکے کے نامراد کو، یعنی نامراد نافرمان کو، جو کتاب ممبئی سے آئی ہے، اس بدتمیز سے کہو اتنا بڑا ملا تو نہ بنے۔ وہ جو کتاب ہے نا عبد الوہاب کی، میں نے بھی پڑھا، تو نہیں تو تجھے میں نے ہی تو پڑھایا، اس بدتمیز اسماعیل سے کہو۔ کون کہہ رہے تھے؟ اس کا استاد نے کہا تھا، دیوبندی چھپاتے ہیں، وہ بولتے بڑے شاہ ولی اللہ کے پریوار کھل گیا پردہ، شاہ ولی اللہ کا پریوار کا پردہ کھل گیا۔ تو یہ استاد کو بھی کبھی نہ، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ استاد کا نہیں ہوتا ہے، استاد کو مانی ہی نہیں۔ استاد بولے بدتمیز، اس سے کہہ دو کتاب میں نے بھی پڑھا، وہ بیکار کتاب ہے۔ پھر بتاتے ہیں یہ نامراد یعنی نافرمان کو جو کتاب ممبئی سے آئی ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ پھر کہہ دے اس کے عقائد صحیح نہیں ہے۔ اس کے استاد عبدالعزیز دہلوی چیخ کر کہہ رہے تھے اسماعیل دہلوی سے، اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں، بلکہ بے ادبی بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں۔
اس کے استاد نے کیا پڑھایا؟ عبد الوہاب کی کتابوں میں بے ادبی بھری پڑی ہے، عبد الوہاب کی کتاب میں بے نصیبی بھری پڑی ہے، لیکن اسماعیل نے نہیں سنا۔ اب دیکھیے آگے، اور اس وقت کا ان کا کنڈیشن اچھا نہیں تھا۔ عبدالعزیز ان کے استاد شاہ ولی اللہ کا بیٹے ہیں، وہ کنڈیشن صحیح نہیں تھے، ان کی طبیعت خراب تھے، بولے تھے میں اس کو جواب دے دوں گا، لکھوں گا، میں طبیعت ٹھیک ہو گئے تو۔ استاد خود کہہ رہے تھے، یہی حال تھا عبد الوہاب کا بھی، استاد نے خود رد کیا، کتاب بھی لکھا، اور عبد الوہاب کا بڑا بھائی سلیمان، انہوں نے عبد الوہاب کا خود رد کیا۔ یہی حال ہے اسماعیل دہلوی کا، اس کا استاد خود بولتے ہیں اس کو میں جواب لکھوں گا، یہ جو گمراہ کرتے لوگوں کو عبدالعزیز دہلوی کہتے تھے۔ دیکھیے، اور میں رنجید آج کل بیمار ہوں، استاد کہتے ہیں میں آج کل بیمار ہوں، اگر صحت ہو گئی تو میں اس کی تردید لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے صحت بخشی تو میں اس کو رد کروں گا، کتاب لکھوں گا۔ دیوبندی نے چھپا دیا اس بد عقیدہ بد کردار کو، اور عبدالعزیز کے شاگرد اچھے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، صدی بیت لیا اس کے مالش اور پولش کرانے میں دیوبندیوں نے، لیکن حقیقت کہیں نہیں چھپے گی، کسی دن ہتھے میں آئے گی۔ حقیقت یہ تھی، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ تاریخ 1890 میں لکھ کر رکھا ہے، کس نے؟ منشی محمود حسن نے لکھ کر رکھا ہے، فریاد مسلمین کتاب میں لکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں اور تم ابھی نوجوان بچے ہو، استاد نے بولا اسے تم نوجوان بچے ہو، ناحق شور شرابہ نہ کرو، اسے بولو بدتمیز اسماعیل سے، مجھے مت کہنا کہ اس کا استاد کا لفظ بتا رہا ہوں، اس بدتمیز اسماعیل سے بس شور شرابہ کرا رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، اور اس سے بولو، مگر اس کی حقیقت دیکھو، اس بدتمیزی اس کی نہایت دیکھیو، مگر مولوی اسماعیل نے ان کی فرمائش اور ناراضگی کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ یہ فریاد مسلمین پیج نمبر 51 میں جناب منشی محمد حسین لکھتے ہیں، میں بڑا ٹائموں سے دیکھ رہا تھی وہابی کی کتاب کہاں سے پڑھی ہوگی، مجھے تاریخ کا ایک ٹکڑا ملے، الحمدللہ مل تو گیا، وہابی کی کتاب خوب پڑھا ہے، وہاب کی کتاب کا ہی ترجمہ تھا، یہ سارے علماء نے بولا، لیکن مجھے ایسا ملے کوئی تاریخ دار لکھا ہوا ملنا چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ یہ وہابی کتاب پڑھ کے بھٹکا تھا، سند ہونا بہت ضروری ہے۔ وہابی کتاب یہ پڑھے تو کیا ہوا، اس سے پتہ چلا ان لوگوں کو سند نہیں ہے۔ سند کسے بولتے ہیں؟ سلسلہ شجرہ، جس کو شجرہ نہیں ہے وہ دین کا ہے ہی نہیں۔ جھوٹ کوئی بھی بول سکتا ہے، پگڑی باندھ کے جھوٹ بولے، جبہ کرتا پیجامہ ور کے جھوٹ بولے، اس سے بات نہیں بنے گا۔ پوچھے گا تمہارا استاد کون ہے، ان کے استاد کا استاد کون ہے، کس استاد کا بیٹے ہیں، اس طرح وہ استاد حضور علیہ السلام تک سلسلہ جاری ہوگا، تو وہی ہے اہل سنت والجماعت کے لوگ، سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچانا چاہیے۔ ہمارا سلسلہ حضور علیہ السلام تک 45 استاد کا واسطے ہیں، وہ سلسلہ کا دن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے سلسلے بھی استاد کے سلسلے پر ہو، کسی دن وہ بتاؤں گا، ہمارے 45 استاد کا واسطے سے حضور علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد شیخ ابو بکر احمد زین الدین مولوی کے شاگرد، اس طرح جاتے جاتے زین الدین مخدوم سے لے کر امام غزالی سے لے کر امام نووی سے لے کر ابن حجر الاسقلانی سے لے کر اس طرح ابن حجر الایتمی کے واسطے ہوتے صحابہ کرام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سلسلہ جاری ہے۔ عبد الوہاب کا سلسلہ کہاں ہے؟ کوئی سلسلہ نہیں، اس کو استاد کو مانا ہی نہیں، استاد سے پڑھا ہی نہیں، تو اب سلسلہ کہاں ڈھونڈے؟ اس کا سلسلہ کہاں ڈھونڈے؟ اس کا کس نے پاٹ نہ پڑھایا؟ وہ اس کا شیخ ہے، وہ کس کا پاٹ ہے؟ نہ قرآن کے پاٹ ہے، نہ حدیث کا پاٹ ہے، نہ استادوں نے پڑھایا، بس اس نے کچے دماغوں سے جو پڑھا ہے۔ بڑی مصیبت ہے، سمجھداری کی بات، سمجھداری کی دعوت ہر کوئی کر سکتا ہے، سمجھداری کی بات بڑی بات ہے۔ آج کل ایک مرزا انجینئر ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ انجینئر بھی نقلی ہوگا، اصلی انجینئر کو تو اتنی بات تو اصل میں پتہ ہی ہوگا کہ اصلی انجینئر کو پتہ ہے بنیاد کے بغیر گھر نہیں ہوتا، وہ نقلی انجینئر یا تو یہ دیوبندیوں سے پڑھے ہوں گے، دیوبندی تو اسماعیل دہلوی سے پڑھ کے عبد الوہاب لاسٹ ختم، اب تو جہنمی ہے، کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ یہی ہے ان کا جو ناتا، ان کا سلسلہ۔ دیوبندی کا راستہ کہاں؟ یہ رشید احمد گنگوئی سے پوتے پھر آگے پوتے دلی میں اسماعیل دہلوی سے لاسٹ عبدالعزیز دہلوی اس کا استاد تھے، اس کو مانے ہی نہیں، ابھی جو میں نے پڑھا استاد نہیں، اسماعیل دہلوی کا استاد ختم نہیں، پڑھا نہیں،
ان پڑھ بچوں نے کرا. اس کا استاد کون ہے؟ وہ کتاب ہے جو عبد الوہاب نجدی کی بمبئی میں آیا وہ کتاب ہے، وہ ہے ان کا استاد. تو اس کا مطلب وہ بغیر سند سے، بغیر استاد سے کچے پکے ادھر ادھر کی باتیں کم سمجھ والے نوجوان کو بھڑکاتے، بولتے ان کو فالوور ہوتے. بہت ہی سارے لوگوں پہ فالوور کروڑوں سے، ان کی سمجھداری حقیقت پر وہ طے نہیں کرتا ہے. فالوور بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت ہی قابل ہے، بناوٹی بھی ہو سکتا ہے، میجیشین بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ باز بھی ہو سکتا ہے، چال باز بھی ہو سکتا ہے. یہ سب لوگوں کا آدمی فالوور بڑھتا ہی ہے. سمجھداری کی بات کرے، کچے پکے کسی کو سمجھانا بڑی دقت والی بات ہے. قرآن حدیث سمجھنا اور سمجھانا. ابھی میں آپ سے زبانی طور پر یہ لکھ کر بتاؤں کہ جمعہ کا روز دکان بند رکھا گیا ہے. اب یہ بات کو ایک کچا بچہ پڑھ کر ہمیں سناتا ہے، وہ پڑھتا ہے جمعہ روز دکان بند رکھا گیا ہے. ایک لڑکا پڑھ لیا، وہ سب بلا کر ہم بولے ادھر آؤ نا تم غلط پڑھتے ہو. پھر مودوری کرنے لگا، نہیں 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 ایسے ہی لکھا ہے، ایسے ہی لکھا. ارے سنو نا، تمہارا وہ دکان بند رکھا گیا ہے. اگر اسے ہم سمجھائیں گے اسی لفظ کو، بس اس نے نقطے کے ادھر ادھر کر کے پڑھ کر دعویٰ کرنے لگا کہ دیکھو جمعہ روز دکان کو بند رکھا گیا ہے. ارے غلط پڑھ لو، نہیں مانیں گے، یہی لکھا ہوا یہی لکھا ہوا یہی لکھا ہوا. ارے تمہارا استاد کون ہے؟ استاد کیا، ہم سمجھدار ہیں. یہی تو بات ہے. اگر ادھورا پڑھنے والے، صحیح عقیدے پر نہ رہنے والے، ادھر ادھر کی باتیں تھوڑے تھوڑے سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کی عقیدت یہی ہے، وہ لکھی ہوئی کچی پکی بات بغیر استادوں سے لوگوں کو پکاتے، جب تک ہزاروں کروڑوں لوگوں کا ایمان وہ بیچ کر اور انہیں برباد کرتے ہوتے. اس لیے سمجھداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہی بڑک گئی، اس لیے تو میں جڑ پکڑا. ان لوگوں کی سمجھ پڑھو آپ، یہ کتنا سمجھدار تھے، استاد کے کتنا ادب کرتے تھے، کتنا کتابیں پڑھتے تھے، آپ دیکھو تو سمجھ میں آئے گا. قرآن فرماتے ہیں سند کی کیوں ضرورت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آپ کے پاس کوئی فاسق آدمی اگر کوئی خبر لے کر آتے ہیں تو آپ اس کی بیان طلب کرو، اس کے بارے میں آپ وضاحت طلب کرو، سچے یا یہ کچے ہیں یہ سمجھ لیا کرو. قرآن سورۃ الحجرات میں فرماتے. ہمارے بزرگ امام مسلم رضی اللہ عنہ اپنے صحیح مسلم میں لکھتے ہیں الاسناد من الدین، اسلام سند سے ہے، سند سے، شجرا سے ہے اسلام. شجرہ والوں سے سننا. صحابیوں نے حضور علیہ السلام سے براہ راست سنا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اس طرح زنجیر طریقے سے سنتے استاد سے استاد ہم تک پہنچے پڑے. انہوں نے بیان کیا، وہ ہمارا دین ہے. اس لیے سلسلہ ہمارے لیے ضروری ہے. الاسناد من الدین، سلسلہ دین. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند نہیں ہے، استاد نہیں ہے، جو چاہے من چاہے مرضی چاہے بولے گا. امام مسلم لکھ کر رکھا ہے یہ بات. امام حاکم نے ابو عبداللہ نیسابوری لکھ کر رکھا ہے یہ باتیں اپنے کتاب معرفت علوم الحدیث میں. یہ بات بیان کرنے کے بعد الاسناد من الدین بیان کرنے کے بعد بتاتے ہیں فلولا الاسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الاسلام. اگر اسناد سند نہ رہے، یہ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ معالبت و محافظت نہ کرتے ہوتے اس سند کو حفظ کرنے میں، لدرس منار الاسلام، یہ اسلام ختم ہو جاتے. ان لوگوں نے اپنے سند سلسلے کو انہوں نے پختہ کے ساتھ یاد رکھ کے ہمیں بتا دیا ہے، اس لیے اسلام محفوظ ہے. ان سے کس نے کہا، ان سے کس نے کہا، ان سے کس نے کہا، وہ تاریخ کے ساتھ اسلام محفوظ ہے. پھر بولتے ہیں وَتَمَكَّنَ أَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ مِنْهُ بِفَضْلِ الْأَحَادِيثِ. اگر سند نہ ہوتے من مرضی سے حدیث لوگ بنا دیتے، وَقَلْبِ الْأَسَانِيدِ اسناد کو الٹ پلٹ کرتے. فَإِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا تَعَرَّتْ عَنْ وُجُودِ الْإِسْنَادِ. جب سند نہیں ہے، استاد نہیں ہے، تو پھر لوگ اپنا من مرضی سے اسلام کا نام میں کچھ بھی بتانے لگیں گے. اس لیے آپ کو دیکھنا، چاہے انجینئر ہو، چاہے کوئی بھی پلمبر ہو، وہ کام کرنے ان کا استاد کون ہے. اہل سنت والجماعت سے پڑھیں، بزرگان دین سے ناتا ہے ہمیں دیکھنا ہے، ورنہ وہ ہمیں سب کو گمراہ کرے گا. یہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں مثل الذی یطلب امر دینہ بلا اسناد. بغیر سند سے، کچے پکے کتابوں سے
کچے پکے کچھ زبانیں سیکھ کر کوئی دین پڑھتا ہے، اس کا مثال اور اس کا مثال کا مثل الذی یرتقی السطح بلا سلم، سیڑھی کے بغیر چھت چڑھنے والے کی مثال ہے۔ تو گر بھی سکتا ہے اور گرنا ہی حقیقت ہے۔ ایسی جگہوں پر سیڑھی سند ہے۔ کہاں سے آپ لائیں؟ نیچے سطح آخر تک آپ کے پاس سند ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے امام ابو سعید السمعانی اپنے ادب الاملاء والاستملاء کتاب میں فرماتے بیننا و بین القوم قوائم، ہمارے جو لوگ ہیں جو اہل البدعات کے بیچ میں فہرست ہے، سلسلہ ہے، اس لیے ہم حق پر ہے، ہمارا دین حق پر ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اعلیٰ حضرت حق پر ہے۔ کیا دلیل ہے؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت حق پر ہے، اس کا دلیل ہے اعلیٰ حضرت استاد در استادوں سے سیکھے ہے، اس لیے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت وہ حق پر ہے۔ دیوبندی یا اور کوئی نام وہ لگائیں، نام تو لگانے پہ کبھی نمک چینی نہ بن جاتے ہیں، یہ دھیان رکھنا۔ وہ نام لگانے سے آدمی حقیقت تو سامنے آتا ہی ہے، وہی ہے نمک کو اوپر نام لگائے کیا کہ، لیکن اہل سنت والجماع جو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماع، اور اس میں خاصیت استاد حضور علیہ السلام تک سلسلہ ہے، اور ہم مجھ فقیر کو بھی اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں بھی ہمارا سند ہے۔ ہمارے استاد کا استاد کا استاد کا استاد کا استاد اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، کیرلا سے پڑھنے آئے تھے، اور یہ یہاں سے پڑھ کے وہ میرے استاد کے سلسلے پر ہے۔ اس سند میں بھی ہم حضور علیہ السلام تک منسوب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حنبلی میں بھی، مالکی میں بھی، شافعی میں بھی، حنفی میں بھی ہمارے استادوں کا ناطے ان استاد کرامی کے ذریعے جڑ جاتا ہے۔ سلسلہ ضروری ہے، سلسلہ ضروری ہے، اور انہیں استاد ضروری ہے۔ کس استاد سے پڑھا؟ آپ نے کچھ اردو پڑھ لی، کچھ عربی پڑھ لی، دیکھ لیا میں بڑا دیندار ہوں، کس استاد سے پڑھا؟ ضرور آپ کے سرٹیفکیٹ ضروری ہے، ورنہ آپ کے لگن ہے، آپ کا کچھ سوچ ہے تو یہی حال ہوگا۔ آپ اسے پڑھیں گے جو مارو دکان بندر کھا گیا ہے، وہ بندر کھا گیا نہیں لکھا ہے، وہ بندر کھا گیا لکھا ہے، تو اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے امام سخاوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں حدثنی ابن ابی فروہ بین یدی زوری، امام زوری کے سامنے ایک حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، فرماتے ہیں ان سے پوچھا قاتلک اللہ، برباد ہو تم، اے ابن فروہ، ما اجراک علی اللہ، تمہیں جرات کیسا آئی؟ قال رسول ہی بول رہے ہو آپ، سند نہیں بتا رہے ہو۔ لا تسند حدیث کا، تم تو اپنے حدیث کو سند نہیں بتا رہے ہو۔ تو حدیثنا باحادیث لیس لها ختم ولا عظمت، جس میں نہ سرے نہ پوچھیں، ایسے حدیثیں میں سنا رہے ہو۔ کہاں کس نے بولا؟ حضور علیہ السلام کے فرمان کس نے بتایا آپ کو، اور وہ کس کو بتایا یہ بتائیے۔ سند کا بغیر دین میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام ابو سعید السمعانی فرماتے والفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بد لها من النقل ولا تعرف صحتها، حضور علیہ السلام کے الفاظ یہ منقول ہے، لوگوں کے ذریعے آیا ہے، اور اس کے صحت جو ہے ہمیں سند کے ذریعے سمجھ میں آئے گا۔ یہ کس آدمی نے یہ نقل کیا؟ قصہ میں کہ ایکسیڈنٹ کا واقعہ آپ کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو اگر جھوٹا آدمی بولتے تو آپ بولتے ارے جھوٹا آدمی یار، اس کا مت مانو۔ دیکھو اس حدیث کس نے بولا، سچے ہو جھوٹے ہو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ سچے آدمی سے روایت کرتے حدیث صحیح بولتے ہیں، اگر اس میں کچا آدمی روایت کرتے اسے بولتے ہیں ضعیف۔ حدیث پاک سب حضور کی ہے، حضور کا فرمان جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ پھر یہ ضعیف حدیث کا مطلب اس حدیث کو کس نے روایت کیا وہ تھوڑا جھوٹ بولنے والے کی عادت ہے، اسے ضعیف بولتے ہیں۔ حدیث کا بھی ضعیف نہیں ہوتے، حضور نے کوئی فرمان اگر فرمایا تو پھر جھوٹ ہو سکتی ہے، معاذ اللہ کبھی نہیں ہو۔ پھر یہ حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث روایت کرنے والا آدمی میں کچھ جھوٹے پڑے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں وَالصِّحَّةُ فِي الْإِسْنَادِ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِرِوَایَةِ الثِّقَةِ، اور اسناد کے جو صحت اور راویوں میں جو اعتماد والوں کے ذریعے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قابل اعتماد شخص نے اگر بولا وہ روایت صحیح ہے، یا عادل آدمی ہو، انصاف والا آدمی نے اگر بولا وہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حزم اپنے کتاب میں بتاتے ہیں نقل الثقۃ یعنی ثقۃ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مع الاتصال خص اللہ بالمسلمین، سکت سے لے کر حدیث کو روایت کرنا، قابل اعتماد والوں سے حدیث روایت کرنا، اس روایت حضور تک پہنچانا، متصل طریقے سے پہنچانا، یہ ہمارے اس قوم کا اس دین کی خاصیت ہے۔ ہمارے اس دین کی ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل طریقے سے سند ہے، ہر بات پہ کہیں کٹا نہیں۔ سارے حدیث امام بخاری جب ہم پڑھتے تو ہمارے استادوں نے پوری حدیث ہمیں پڑھایا، اب یہ حدیث ان کو استاد نے پڑھایا، ان کو استاد نے پڑھایا، امام بخاری سے لے کر استاد در استاد بخاری پڑھ کے آیا تو استاد جب بتاتے اس کا معنی بیٹا یہ ہے تو وہ معنی ہمیں سمجھنا ہوگا، اگر نہیں سمجھے گا پھر ہمیں اسماعیل دہلوی کو سمجھدار ماننا پڑے گا۔ اس لیے استاد سند ہونا بہت نہایت ضروری ہے۔ اسلام کی خاصیت، اسلام کی ہر بات حضور علیہ السلام تک راوی پہنچ جاتے ہیں، پھر فرماتے اللہ تعالیٰ اس مذہب کو دیا وہ خاصیت ہے، دیگر کوئی مذہب کو یہ تخصیص نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا الْإِرْسَالِ وَإِقْبَالِ فَيُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، اور کاٹے پیٹے بولنا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بولا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے مذہب میں بولتے کاٹ پیٹتے ہوئے، ان کے پاس کوئی سند متصل نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں خاص ہے، ہم جب بخاری سے حدیث جب روایت کرتے تو اس کے استاد حضور علیہ السلام تک اس کی راوی موجود ہے، اس کو سند روایت کرنے والا آدمی موجود ہے، ہمارے مذہب اسلام کی خاصیت ہے۔ اور یہ الفصل فی الملل میں ابن حزم روایت کرتی ہے بات ہے، اسناد بہت ضروری۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا اسماعیل دہلوی وہابی کی کتاب پڑھ کے دین پڑھا، اسماعیل دہلوی عبد الوہاب النجدی کی کتاب سلیکشن بمبئی سے دلی میں آیا پڑھا، اور اس کا استاد نے عبدالعزیز دہلوی نے ڈانٹا ہے اور بولا بدتمیز سے کہو فتنہ مت کرو، وہ غلط کتاب ہے، بدعقیدہ کی کتاب ہے، لیکن اسماعیل نے نہیں سنا، اسی بدبختی نے اور ہم بہت سارے لوگوں کو بدعت میں مبتلا کر لیا، آیت و حدیثیں پڑھتے پڑھتے، اور اسلام کو صحیح راستے سے ہٹا دیا۔ جو بزرگان نے راستے سے ہٹا دیا وہ اپنے ذاتی طور پر نجی پوجا کر کے اور لوگوں کا اپنے طرف کھینچ لیا۔ اسی کی جو اولاد ہے آج بھی بہت ایجنڈے الگ الگ ناموں میں لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے اپنا بیان بازی کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے استادوں سے وہ پڑھے نہیں ہے، اب دیوبندی سے پڑھے ہوگا ضرور، اس کا استاد کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اسماعیل دہلوی سے لے کر پھر عبد الوہاب النجدی تک متصل ہو جاتا ہے، پھر اس کا بعد ختم، پھر استاد نہیں ہے، پھر ابلیس ان کا استاد ہے۔ یہ ہے دیوبندیوں کی جو حقیقت ہے، لیکن انہوں نے اس وجہ سے دیوبندیوں نے اس بات کو چھپایا۔ ہمارے اسماعیل عبد الوہاب کی کتاب کبھی نہیں پڑھا، بولنے کی کوشش کرا، لیکن تاریخ والوں نے، منشی محمود حسن نے اپنے کتاب میں صاحب بتایا، 1890 میں لکھ کر بتایا کہ یہ دلی والے جو کتاب عبد الوہاب کا پڑھ لیا تھا۔ دیوبندیوں نے جھوٹ بولتا رہا کہ ہم وہابی نہیں ہے، جھوٹ ہے بالکل، عبد الوہاب سے ہی یہ دین پڑھا تھا، اور یہ منشی محمود حسن نے لکھا ہے۔ جب اسماعیل دہلوی میں نے ابھی پڑھ کر سنایا، وہ بدبخت تھا، استاد نے بولا سنے نہیں، پھر ان کا خیال کے لائق آدمی کو تلاش کرتا رہا، تو اس لیے وہ پہنچ گیا۔ اب وہ ہمیں ایسے ایک پیر ملنے چاہیے جو میرے ایسا خیال ہو، مل گیا، وہ ایک فوجی میاں کو مل گیا، ایک فوجی میاں کو مل گیا، اور یہ جو رائے بریلی رہنے والا سید احمد بریلی آگے دلی میں، اور سب سے پہلے انہیں بیعت کر لیا، کس نے؟ اسماعیل دہلوی نے۔ کون سے اسماعیل دہلوی؟ آپ قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، عالموں کو مت مانو بولنے والے اسماعیل دہلوی نے، اور اس کا گٹھ جوڑ کر دیا، کیونکہ اس کا بھی خیال یہی وہابی بھی عقیدہ تھا۔ دیکھیے اب یہ باتیں کون لکھتے ہیں؟ منشی محمد حسین محمود اپنے فریاد مسلمین میں لکھتے ہیں، نواب امیر خان مرعوم والی ٹنگ کی سرکار میں آج دلی سوار، دن میں نوکر ہو گئے، 3 سال تک نوکری ہی کی، اور فقیری کے شوق میں عبادت و مجاہد اور پیری مریدی ہی کرتے رہے، یہ سید احمد بریلی کرتے رہے۔ بعد میں سال کی یہ دعوت کیا کہ مجھ کو خدا کے طرف سے الہام ہوا ہے، کوئی مانے نہیں، جھوٹا آدمی، ان پڑھ آدمی کوئی مانتے نہیں، لیکن اسماعیل کو اپنے گٹھ جوڑ چاہیے تھا، ایک اپنے لیے ایک جوڑا چاہیے تھا، تو وہ بزرگ کو مانتے ہی نہیں تھے، سارے بزرگوں کو گالیاں دینے والا، عقیدہ والا عبد الوہاب کا معتقد تھا، تو وہ کسی کو نہیں مانا، لیکن اس سے جڑ گیا، اور یہ الہام ہوا کیا؟ اللہ سے الہام کہ میں تمام ملک ہندوستان کو تسخیر کروں گا، پورا ہندوستان کو میں کنٹرول کروں گا،
اللہ نے مجھے وحی دیا ہے، اللہ نے وحی دیا، میرے دل پہ اللہ نے ڈائریکٹ بولا ہے کہ تم پورا بھارت کو کنٹرول میں کروں گا اور بادشاہ بنوں گا۔ پھر بولیں اس لیے جہاد کا خیال ان کے دل میں پختہ ہو گیا، بچپن سے ان کا خیال اب بدل گیا، کہ فوجی تھا، تھوڑا پریکٹس تھا، انہوں نے سوچا ستا یار میرے ہی ہاتھ میں ہوتا، کسی کی نوکری کرنے سے کیا فائدہ، یہ طلب تھا، تو پھر تھوڑے ذکر وغیرہ کرتے، الو بناتے رہے۔ وہ اپنے جیسے ایک آدمی کو دلی سے ملا، پکڑا، پھر اور 1234 میں ہجری میں نوکری چھوڑ کر دلی میں تشریف لائے یہ سجن، یہ جناب منشی محمد حسین محمود لکھتے ہیں۔ پھر کیا آیا، دلی میں جب آ گئے تو مل گیا ہمارے لیے ایسے ہی آدمی، اور حساب کا آدمی آ گیا، مولانا شہید مرزا حیرت دہلوی بتاتے، مولانا شہید یوں تو کئی بار سید احمد سے مل چکے تھے، بڑا اچھے پہلے ہی تعلقات بڑھیا ہے، بہت بار مل چکا ہے، یہ پلان بنانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ان سے پیر بیعت ہونے سے پہلے ہی تعلقات اچھی ہے، کہیں بھولنا نہیں، اچانک ہوا ہے نہیں، بڑا گڑ جوڑ ہے چھپ چھپے یہ جھونوں بدبختیوں نے۔ پھر لیکن خاص استفادہ کے ارادے سے کبھی نہ حاضر خدمت ہوئے تھے، یہ فائدہ لینے کی نیت میں نہیں تھا، بات بہت ہو رہی تھی ان کے بھیتر۔ آپ نے یہ سنتے ہی فرمایا، انہوں نے کہا مولانا اللہ نے الہام دیے، سنتے ہی فرمایا، کتنا بڑا بدبخت آدمی تھا، یہی آدمی تو اپنے تقویت الامام ملک کا ہے، کوئی نبی کو یہ مانے گا، وہ غیب کی بات مانے گا، وہ مشرک ہوگا، ایک بار نہیں کئی بار لکھا یہی آدمی نے۔ لیکن یہ آدمی کتنا بدبخت ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتے ہی بولا پورا بھارت کو کنٹرول کروں گا، اللہ نے مجھے وحی دے دیا، ایسے کو مان لیا، مان کے بولا، دیکھو یہ سنتے ہی فرمایا اسماعیل، وہی اسماعیل جو دنیا کو شرک بڑھایا تھا۔ دیوبندی لوگ اس کو سب کو جواب دینا، میں نے بہت بات کر ڈالا، ایک کو بھی دیوبندی کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ سچائی تو ہمیشہ سچ ہوتا ہے نا۔ ایک بات گالی تو دیتے ہم، تو گالی ہمارے لیے کوئی خاص بات تو ہے ہی نہیں زندگی میں، لیکن جواب تو کہیں نہیں ہوتا ہے، ہم تو جواب کا طلبگار رہتے۔ ہاں کہیں جھوٹ تو نہ بولا میں، کیونکہ ہم ڈر لگتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اسلام کا نام ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری بات غلط نہیں، ساری دیکھی ہوئی بات ہے، ایک دیوبندی بھی کبھی اس میں جرات نہ دکھائے اس کو جواب دے دے، باطل کیا جرات ہوتی ہے۔ اب دیکھو سنتے ہی فرمایا مجھے اس عظیم شان فرض کی انجام دہی میں سید احمد صاحب کی مطابقت لازم ہے، سمجھ میں آئی، بولے مجھے اس عظیم شان فرض، کیونکہ یہ بھارت کو یہ بولا ہے نا میں کنٹرول کروں گا، بادشاہ بنوں گا، تو بڑی عظیم شان کام ہے، میں ان کو مطابقت کروں گا، ان کی مرید بننا ضرور۔ یہی آدمی نے بولا امام شافعی کو مت مانو، امام حنفی کو مت مانو، امام مالک کو مت مانو، قرآن دیکھو حدیث دیکھو ملاؤ، کسی کو مت مانو، یہاں تو مطابقت لازم ہے، فرض ہے۔ یہ کون سے قرآن میں دکھائیں، دیوبندی دکھائے کیونکہ ان کا پیر ہے، میں پہلے ہی بولے انہیں چھوڑنے نہیں دینا، تمہارا پیر ہے، بتاؤ اس پیر نے غلط کیا صحیح کیا، یہ بتائیں آپ کہ کیا یہ مطابقت لازم ہے، کون سی قرآن کا آیت ہے دکھاؤ، اس سے اتباع کرنا لازم ہے، آیت دکھائیں، اور اسے الہام ہوا، یہ کون سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جھوٹ بول رہے، اس جھوٹا آدمی جو قرآن کبھی نہ پڑھا، حدیث نہ پڑھا، مدرسے میں استاد سے نہیں پڑھا، جن کو کتاب دیکھتے ہی آنکھ بند ہو جاتی تھی، ایسا آدمی کی وحی کیسا آ گیا، دیوبندی بتائیں۔ اور یہ ہے، یہ ساری بات مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہمارے مقاصد کا برآنا اور ہماری امیدوں کی کامیابیاں صرف سید احمد کو اپنا امیر بنانے سے حاصل ہوں گے، بولا ہمارے جو مقصد پورا ہونا ہے نا، ان کے امیر بنانا، میں ان کے پیروکار بنوں گا۔ امام ابو حنیفہ کا پیروکار وہ نہیں بنتے تو رفع دین کرتے تھے، اہل حدیث کو پیدا کرے اسی اسماعیل دہلوی نے، رفع دین کر دیا، سارے مسلمان یہاں رفع دین بغیر تو نماز پڑھتے تھے، شافعی مسلک تو ہم مان لیتے شافعی ہے، نہیں، تفریقہ کر ڈالا مسلمانوں میں، سب نے بولا نہیں یہ رفع دین حنفی میں، مانا نہیں، مسلمانوں میں یہ فرقہ کرا، کیونکہ اتباع، وہ کیا دعویٰ کرتا تھا، ارے اماموں کو مت مانو، یہاں کیا بولتے ہیں انہیں امیر بنانا چاہیے، جھوٹے آدمی۔ تو یہی بتانا، تو میں تاریخ کی کتاب اس لیے پڑھ رہا ہوں، نہیں تو مجھے ان کی دیوبندی کی بدعقید دکھا کر میں پڑھا دیتا، لیکن ان کی جڑ آپ پڑھو تو پھر سمجھ میں آگے کچا ہے، کچا ہے، اس کا آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، امیر بنانا چاہیے انہیں بنائیں گے ہم دونوں، پھر کام کریں گے۔ اب میں بتاؤں گا ان کی جہاد وغیرہ میں آ رہا ہے، قریب ہو چکا ہے، انہوں نے جو بربری کرا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو بہت لوگوں کو، ہزاروں مسلمان کو مار ڈالا، بولے کیا تھے
یہ شرک مٹانے جا رہے پنجابیوں سے لڑنے جانے کا نام لیا، قتل کس سے کرا؟ غریب سنی مسلمانوں کو مار ڈالا ہزاروں تعداد سے، انشاءاللہ تاریخ سے آئندہ میں سناؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ اسماعیل دہلوی بریلی، اور بریلی کو سب سے پہلے پیر بنایا۔ دیکھو مرزا ارد لکھتے ہیں کہ مولانا اسماعیل اور مولانا عبداللہ دونوں نے سید احمد صاحب سے بیعت کی، سب سے پہلے ان دونوں نے بیعت کر ڈالی۔ تو اس لیے ہم ہفتے میں بولتے تھے، لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن بات تو مجھے کرنا بھی ہے، ایسے تو مہینوں تک بتانے والا حقیقت ہے، یہ سب بات ہے ان کی حقیقت، تو یہ ہمیں سمجھنے میں یہ سمجھ میں آئے گا۔ آج کل بہت سارے لوگ ادھر ادھر کی پگڑی باندھ لیا، کچھ باندھ لی، وہ نے ان کے سندی کہاں کے پڑھے ہیں، کس استاد سے پڑھے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ قرآن آیت کے پیچھے پڑھیں گے بھٹک جائیں گے۔ آپ کو جواب نہیں دے رہے، جواب دینے کی لائق والوں کو سب کو جواب دیں گے، ان کی کیا معنی کیا دعویٰ ہے سامنے رکھ کے جواب دینے کی تو ہماری زندگی ہے۔ کوئی ایسا دعویٰ نہیں اہل سنت والجماعت میں جس میں جواب نہ ہو، تو یہ سب ہے، لیکن ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جو بنیاد ہی خراب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اہل سنت والجماعت میں ہمیں مثبت رہنے کو سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔